اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 19 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے بچایا اور نیکی کے راستے پر چلا دیا۔ آج دیکھیں کہ کتنے ہمارے بھائی بہن، رشتہ دار، دوست کون سی گلی میں، کون سے بازار میں، کون سی جگہ گارڈن پکنک میں گھوم رہے، لیکن ہم نے تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دیا اور یہاں پر جمع ہوئے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جانیں، سیکھیں، عمل کریں۔ آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سیکھتے ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، دماغ میں اسے محفوظ کر تاکہ ہم اسے دوسروں تک پہنچیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلی کلاس نمبر 18 کا ریویژن کریں گے، اور اس کا سب سے پہلا سوال بھی تھا کہ ریویژن ضروری ہے، یس اور نو۔ آپ نے ایڈوائس دی، الحمدللہ آپ کے سوال کے جواب ہمیں ملے اور آپ کی پازیٹیو ہمیں ایڈوائس ملی، اور ہم انشاءاللہ ریویژن کریں گے۔ ریویژن سے ہماری یادداشت پر گہرا اثر ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہے، جب دوبارہ ہم اسے یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر وہ دل اور دماغ میں اس کے اثرات جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں وہ چیز ایک بار یا دو بار یا تین بار سے جب ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں کافی سالوں تک یہ باتیں چلتے رہتی ہیں۔ اور جو ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ، یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ عقیدہ، اپنے رب کے بارے میں تعارف کرنا۔ تو ہماری یہ جو کلاس ہے وہ تربیتی کلاس بھی ہے، تو آپ یہ نہ بھولیں کہ اس کلاس میں عقیدے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں آتے رہتی ہیں، جاتے رہتی ہیں، تو یہ ہمارا تربیتی کلاس ہے۔ اس کو یہ نہ سوچیں کہ ہم عقیدے کی کلاس پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، احادیث پڑھتے پڑھتے اچانک سے کہیں کوئی سٹوری سن لی یا پھر کچھ سن لیا۔ یہ سارا سب کچھ اسی کا حصہ ہے۔ تو یعنی کبھی کبھی ہم ایسی چیزیں لے کر آئیں گے کہ تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر آپ کو چاہیے تو میں صرف کتاب کے میں رٹے لگاتے جاؤں، آپ سنتے رہو گے اور آگے بڑھتے رہو گے۔ اگر ایسے چاہیے تو پھر میرے پاس ایک نہیں، ڈھیر ساری کتابیں، اگر میں آپ کے سامنے کوئی ایک چیز رکھ دوں کہ عبادت کے بارے میں، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں، یا عبادت کی 3 شرطیں، بس میں رٹے لگا دوں اور آپ کے پڑھ کے بتا دوں، تو آپ بولو گے کہ بھئی یہ تو ایک کلاس ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی خالی بس کتاب پڑھنی ہے تو کتاب تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، جس کا معنی ہر چیز کو ایک جاننا، ختم۔ توحید کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مکمل ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ختم۔ میں اگر ایسے پڑھ دوں دنیا اور آخرت میں صحیح عقیدے کے کیا فائدے ہیں، تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دنیا میں، آخرت میں امن، رشد و ہدایت، پھر عذاب سے نجات، ہمیشہ کی نعمت جو جنت ہے، گناہوں سے بخشش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، بعد سعادت و مطمئن زندگی، اجر عظیم، قبول اعمال۔ توحید سب سے پہلا، جس کا کرنے سے سب سے پہلا کلمہ جو پڑھ لیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر میں ایسے کر کے آپ کو پڑھ دوں، رٹے لگا دوں، تو نہ آپ کے دماغ میں کچھ بیٹھے گا اور نہ سننے والے کو اس چیز سے محبت ہوگی، اس چیز کا اثر ہوگا۔ تو ہم بار بار آپ کو ایک ایک چیز کی تشریح کرتے ہیں، ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں۔ یہ سمجھنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بار بار میں کوئی احادیثیں لے کر آتا ہوں، کوئی واقعات لے کر آتا ہوں، کوئی قرآن کے قصے یا پھر کوئی ایسی چیز انشاءاللہ ہم آگے جا کے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کا انٹرسٹ اس میں بنا رہے، آپ کو پتہ ہو کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس سے جو کچھ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے ٹاپک سے ہٹ کے نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ، اللہ کے ساتھ ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات ہمیں یاد کرنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے بھی بارے میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا، انسان، جن، جانور، ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ان کی اگر ہم یہ نہیں جانیں گے اسٹڈی میں، پھر اگر آپ ڈاکٹر بننے والے ہو، آپ بولو کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں صرف آنکھ کا ڈاکٹر ہوں تو میں صرف آنکھ کے بارے پڑھوں گا،
باڈی، دل کی دھڑکن یا پھر پیروں کا چلنا، خون کے بارے میں مجھے پڑھنا ہی نہیں، مجھے صرف آنکھ کے بارے میں جاننا ہے. تو آپ پھر ڈاکٹر نہیں بنو گے، آپ بنو گے پھر کٹنگ ماسٹر. یعنی بس آنکھ کو نکالنا، کٹ کرنا، پھینکنا بس. اسی لیے 5 سال 10 سال یہ سارا سب کچھ پڑھاتے ہیں تاکہ باڈی کے آرگنز بھی پتہ ہو، کون سی آرگن کس کے ساتھ جڑی ہے، کون سے جسم کا دل کی دھڑکن کس طرح ہمارے دل و دماغ، ہاتھوں پیروں کے ساتھ جڑا ہے، اس کا سارا تعلق. یعنی ہمیں ہر چیز جاننا ہے. اسی طرح اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تعلیمات جو قرآن مجید میں جو رکھی ہے کہ ہم اسے کھول کھول کر پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں. ہمیں ایسی کون سی جلدی ہے جو ہمیں پڑھنا ہے اور چاند پر جانا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ یادداشت کریں گے اور آرام آرام سے پڑھیں گے. سوال نمبر دوسرا آپ کے سامنے تھا، سورہ ملک کی آیات 7, 8, 9, 10 کس چیز کے بارے میں ذکر ہوا ہے؟ تو آپ نے میں نے آپ کو اسی لیے بھی دیا تاکہ آپ بھی خود پڑھیں، تاکہ جب میں پڑھوں تو آپ کو یاد ہو جائے کہ ہم نے کیا جانا. سورۃ ملک میں، یعنی سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ہر طرف سے آگ. یعنی ہر طرف سے آگ. جہنم بھی جب چیخ مارے گی تو ان کی ہوا نکل جائے گی. یعنی اتنا انہیں وہاں ذلیل کیا جائے گا، اتنا ذلیل. اور ذلیل کرنے کے بعد ایک سوال بھی آئے گا. یعنی غلطی کرنے کے بعد کوئی سوال کرتا ہے تو کتنا عجیب لگتا ہے. یعنی ان کو غلطیاں کرنے کے بعد بھی، جرم کرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چیخیں گے، چلائیں گے. جہنم کا داروغہ پوچھے گا اے بد نصیبو، کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کہیں گے، یعنی یہ جواب دیں گے اور اپنے ہاتھ سر پر ماریں گے یا کہیں پر بھی مارے، ہائے ہائے، ہمارے پاس تو آیا تھا ڈرانے والا، رسول آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا، دنیا میں بے پرواہ رہے. ہماری عقل ہوتی تو ہم جہنم میں نہیں ہوتے. یعنی ہمارے کان تو تھے لیکن ہم نے کانوں سے سنا ہی نہیں. اپنے مالک کے ساتھ ہم شرک نہیں کرتے. اگر شرک نہیں کرتے تو پھر ہم یہاں نہیں ہوتے. اپنے گناہ کا اقرار کریں گے. یعنی یہ کفر کرنے والے، رب کی نافرمانی کرنے والے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جہنم والوں کے لیے کوئی رحمت نہیں. یعنی جہنمی جو لوگ ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر نظر رحم کرے گا نہیں، انہیں اپنی رحمت سے پاک ہی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. یہ سورۃ ملک بڑی عظیم آیت ہے. اس کی شروعات ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا میں صرف چند دن ہی ہمیں رہنا ہے، اور چند دنوں میں ہر قدم پر، ہر سانس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آزمائش لیتا ہے؟ کون ہے میرا بندہ جو نیک عمل کرے گا، کون ہے میرا بندہ جو برے عمل کرے گا. یعنی ہر طرح ہر روز آزمائش ہے تو ہمیں ہمارے سامنے ہے. یعنی ہر روز ہم اس سورۃ ملک کی سونے سے پہلے اس کی آیتیں یاد کرنی نہیں، پڑھنی ہے کہ سورۃ ملک کا اس کو ہمیں یاد بھی کرنا ہے، اور ترجمہ بھی ہمیں اس کے بارے میں ترجمہ بھی یاد ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سبق دیا ہے. سوال نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ سمپل اگر میں آپ کو ورڈ میں بتا دوں، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ دنیا میں امن آ جائے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ امن کیسے آئے گا؟ اسلام سے. اسلام میں امن ہے. ایک بات تھوڑی وضاحت کر دوں، آپ لوگ نوٹ کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر آپ یوٹیوب، فیس بک اور سب جگہ یا لوگوں کی باتوں میں لوگ کہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ مذہب بعد میں انسانیت پہلے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ مذہب بعد میں انسانیت پہلے. انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آپ نے یہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، لیکن ہم انہیں ایسے لوگوں کو جواب دیں گے کہ جو خود تو کافر ہے، خود جو دوسرے دینوں پر چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں، تو اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اس نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں. تمام مذہب کی آپ کتابیں اٹھا لیں،
خود پڑھے، چاہے بائبل ہو، چاہے پھر قرآن ہو، چاہے پھر تورات ہو، یا پھر کوئی ہندو کی کتاب، کوئی اور کسی مذہب کی کتاب، اور کوئی بھی مذہب کی، سب سے زیادہ انسانیت کی بات اسلام میں ہے۔ اسلام نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی پر ابھارتا ہے، نیکی پر اجر بھی دیتا ہے، اور قیامت والے دن اس کی خوشی بھی ہوگی۔ یعنی اسلام، آپ دیکھ لیں کہ اسلامی جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید میں انسانیت کی بات بھی کرتی ہے۔ اسلام کے اندر انسانیت ہے، نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، نیکی پہ ابھارتا بھی ہے، نیکی پہ اجر بھی دیتا ہے، اور قیامت والے دن اس نیکی پر اسے فائدہ جو سکون ملے گا، تو وہ ہم سن کر یہی کہے گا کہ کاش میں اور بھی نیک کام کرتا۔ یعنی اگر دیکھیں کہ اگر انسانیت اور دوسرے مذہب میں اگر کمپٹیشن کر لے اور ان کی کتابیں پڑھ لیں یا ان کے بارے میں جانیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسانیت اسلام کے اندر ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی گر جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے سائیڈ میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جانور کا، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے سائیڈ میں کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یا پھر جو بھی کچھ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر وہ جانور جب اٹھتا ہے یا انسان اٹھتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر، اور چلا جاتا ہے۔ لیکن جب جانور اٹھتا ہے تو وہ یا تو پرندہ ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، اگر گدھا ہو یا جانور کتا ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یعنی جانور نے آپ سے پیسے ہی نہیں مانگے، یعنی آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، آپ نے اس کی مدد کی فری، یا وہ پھر آپ کو اتنی مدد کرنے کے بعد آپ کو کہے گا کہ چلے آج آپ فری میں سواری کر لیں۔ اگر ایک گدھے کی مثال لے لے کہ گدھا نیچے گر گیا، تو ہم نے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وزن ہو گیا یا گرمی کی وجہ سے، تو ہم نے اس کی مدد کی، بدلے میں گدھا آپ کو تھینک یو نہیں کہے گا، بدلے میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ آج فری کی سواری کر لیں، آج فری میں آپ گھوم لیں میرے ساتھ۔ وہ تو اٹھے گا اور چلا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ یعنی انسانیت اسلام کے اندر ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا، اور آپ نے کس لیے کیا انسانیت؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ اور جب نیت ہی ہماری اچھی ہوگی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پھر کوئی کافر ہو، یا پھر کوئی اور، چاہے ہندو یا پھر کوئی کرسچن ہو، کوئی یہودی ہو، یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو، ہم ہر کسی کے ساتھ انسانیت، جب بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاتے ہیں، پیاسا ہے تو پانی دیتے ہیں، بھیک مانگنے آتے ہیں تو اسے پیسے دیتے ہیں۔ یعنی یہ انسانیت ہے، ہم انسانیت کے طور پہ دے رہے ہیں۔ لیکن انسانیت کس نے سکھائی؟ اسلام نے۔ اسلام کی کتابیں آپ دیکھیں، ایک نہیں کئی ساری مثالیں ہیں، کئی ساری مثالیں ہیں۔ یعنی اگر انسانیت اگر آپ کو پڑھنی ہے تو اسلام کے اندر ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے ہیں اگر کسی کا پڑوسی کسی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر ہماری وجہ سے، ہمارے ہاتھ کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر ہم شر پسند انسان ہیں، پڑوسی کو گالی دیتے ہیں، اس کے گھر پہ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے کانچ توڑتے ہیں، یا پھر اس کے گھر پر بنا وجہ کوئی نہ کوئی حلہ پیدا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ انسانیت کی مثال ایک نہیں، کئی سارے ہیں، کئی سارے۔ اگر مثال میں دیتا جاؤں تو پھر ہماری جو کلاس ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی۔ یعنی ایک اگر میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ سے سن کے صحابی ہیں۔ اگر ان کی مثال دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا جو اسلام ہے اسی کے اندر انسانیت ہے۔ یعنی یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہاں پر کیسا سلوک کیا عبداللہ بن مسعود نے پڑوسی کے ساتھ؟ اب عبداللہ بن مسعود جب اپنے کسی شہر میں رہتے، یعنی عبداللہ بن مسعود کا جہاں گھر تھا تو ان کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ یعنی یہودی، آپ کو پتہ ہے نا، جوئش، یعنی عبداللہ بن مسعود کے بغل میں پڑوسی ان کا یہودی تھا۔ یہودی اپنا گھر سیل کر رہا تھا، اور اس کو سیل کرنے کی اس کی قیمت تھی 1,00,000 ریال، یعنی 1,00,000 ریال۔ تو کسی نے، کہنے والے نے کہا کہ اے بھائی کہ تمہارے گھر کی قیمت تو 50,000 ریال ہے، لیکن تم 1,00,000 ریال کس وجہ سے سیل کر رہے ہو؟ یعنی اس کی قیمت ڈبل، پرائس ڈبل، یہ کیوں؟ تو یہودی کہنے لگا کہ میرا پڑوسی عبداللہ بن مسعود ہے، ہاں تو اس میں کیا نئی بات ہے
کہتے ہیں اس یہودی کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھانا بنے نہ بنے، عبداللہ کے گھر میں جو بھی کھانا بنتا ہے جیسے بنتا ہے میرے گھر میں آ جاتا ہے۔ عبداللہ کا گھر میں جیسے ہی کھانا ہنڈی سے نیچے اترتا ہے سب سے پہلے میرے گھر میں آتا ہے۔ عبداللہ کے گھر میں کچھ بھی تیار ہو سب سے پہلے میرے گھر میں آتا ہے۔ یعنی میرا پڑوسی عبداللہ ابن مسعود ہے، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، میں کہیں کچھ بھی کروں، لیکن سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود میری خبر لیتا ہے۔ یعنی آنے سے پہلے جانے سے پہلے میری خبر لیتا ہے، میری گھر کی فکر ایسے کرتا ہے کہ جیسے کہ اس کا گھر ہو۔ اسی لیے میرے گھر کی قیمت ڈبل ہے گھر کی، کیونکہ میرا پڑوسی عبداللہ ابن مسعود ہے۔ چاہے وہ بھوکا رہ جائے لیکن میرے گھر میں کھانا راشن آ کے رہتا ہے۔ اگر میرے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو تو عبداللہ ابن مسعود کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ ہے میرا پڑوسی۔ اسی لیے پڑوسی کے حقوق اسلام میں اتنے ہیں۔ تو اس یہودی کا واقعہ کہ جس کا گھر 50,000 ریال کا تھا لیکن اس نے 1,00,000 میں اس نے پرائز لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا پڑوسی مسلمان ہے، اسلام کو جانتا ہے، انسانیت کو جانتا ہے، اسی لیے گھر کی رقم ڈبل ہے۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لاکھوں کی تعلیمات ہیں کہ اسلام کے اندر انسانیت ہے۔ اسلام کے اندر انسانیت ہے۔ انسانیت کوئی الگ مذہب نہیں ہے، اسلام کے اندر مذہب ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، جب شوہر مر جاتا ہے تو پھر اس کی وراثت جو اس کا مال ہوتا ہے کسی کسی تقسیم ہوتا ہے۔ اگر کوئی کروڑ پتی یعنی ملین بلینئر بن جاتا ہے تو پھر جب اس کا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کے چاچا کے بچے، پھوپھی کے بچے، ان کو بھی ملتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی چیزیں بتائیں، یعنی نسل در نسل تک وہ مال انہیں ملتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا سارا مال ہے اور تقسیمات ہے، یہ انسانیت ہے۔ اسلام کے اندر انسانیت ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اسلام کے اندر ہی انسانیت ہے۔ اگر کسی نے کہا انسانیت کی بات کرو تو پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اسلام کے بارے میں پڑھیں، اسلام کے بارے میں جانیں، اسلام کے اندر انسانیت ہے۔ اور ہمیں خود اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مذہب پہلے، تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر آپ کا پتہ نہیں کون سا مذہب ہے۔ اسلام سکھاتا ہے انسانیت، اسلام سکھاتا ہے رحم دلی، حسن سلوک، احسان کرنا، دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن آج ہم انسانیت سے کئی دور چلے چکے ہیں، ہم نے کبھی انسانیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی آج اب ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہو گئے کہ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر انسانیت تو گھر کے باہر ہی نکل جائے گی۔ آج ہم نے جب انسانیت کو چھوڑ دیا، جب انسانیت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دی، ان کو درگزر کیا، تو پھر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ چھوٹا بڑے سے لڑتا ہے، بڑا چھوٹے سے لڑتا ہے۔ جب گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے بھائی بہن کی یا بھائی والد کی، تو سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور FIR لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے نام سے FIR لکھتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا یہ پھر زندگی بھر ہمیشہ چلتے رہتا ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے یا پھر جائیداد کے ذریعے یا پھر کوئی اور چیز کے ذریعے۔ لیکن سب سے پہلے جب لڑائی ہوتی ہے تو گھر میں یا کسی کی وجہ سے، تو پھر وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، پھر FIR لکھتے ہیں۔ اگر یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس سے بڑی انسانیت کی کیا مثال ہے؟ تو ہم نے یہ مثال کو تو چھوڑ دیا، باپ کے قاتل بن جاتے ہیں، بھائی کے قاتل بن جاتے ہیں، بیوی کے قاتل بن جاتے ہیں، رشتہ داروں کے قاتل بن جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو اپنی داؤ پہ لگا دیا، ہر رشتہ دار کو ہم نے درگزر کر دیا مال کی خاطر۔ مال کی خاطر ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنتے، سمجھتے، عمل کرتے تو پھر ہمیں اور زیادہ انسانیت ہوتی۔ جب حقوق ہوتے بھائی کا، تو بھائی کا حقوق ہم سے زیادہ انہیں دیتے۔ بچوں کا حقوق ہوتا تو بچوں کو اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کا حقوق ہوتا تو پھر ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے ہیں۔ لیکن جب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ سیکھے، نہ جانا، نہ عمل کیا، اور جب اگر بات آ جاتی ہے تو اس کو درگزر کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیے اسلام میں ایسا ہے، بچوں کا حقوق، بھائی بہن کے حقوق، ان کے حقوق ہے، تو پورا کا پورا حقوق، پوری کی پوری زمین وہ کھا جائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں، اسے چاہیے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسے بس چاہیے پیسہ۔ کیوں؟ کیونکہ نہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھی، نہ اسے سیکھنا ہے۔
جہالت میں زندگی گزاری اور بس اسی میں چلے جانا ہے. تو یہ لاپرواہی کی وجہ سے لوگ خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور لوگ دوسروں کو بھی بدنام کر دیں. لیکن جو شخص انسان اسلام کو جان لیتا ہے، اسلام کو سمجھ لیتا ہے، اسلام کو پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے اندر ایک انسانیت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر جب انسانیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ وہ زبان سے وہ نکالتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. وہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو نے میری زمین کھائی، تو نے میرا پیسہ کھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے میرے لیے تیرے مقابلے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا وکیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو جواب دیتے. دنیا میں تو میں غریبی زندگی گزار لوں لیکن اللہ کے پاس کیا جواب دے گا. سوال نمبر 4 اور 5 ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں. نرم مزاج کس کا ہے اور نرمی مزاج کی مثال کون ہے ہمارے لیے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزاج نرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرم ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کرتے ہی یعنی چوری کرتے ہی سزا دے دیتا، ہاتھ کاٹ دیتا، ماں باپ کو گالی دیتے ہی زبان کٹ کر دیتا، ماں باپ کو گھورتے ہی ماں باپ جو آنکھ نکال دیتا، یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا کچھ اور کرتا، تو دنیا کا اگر رول بن جاتا کہ دنیا میں ہی سزا ملنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں سختی کرتا، تو پھر دنیا میں کوئی انسان بچتا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی نرم تھا. ہم نے آپ کو مثال دی طائف کے بارے میں، مکہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں کہ کتنی تکلیف دی. اسلام جیسے ہی آتے ہی مکہ کے رشتہ دار، اپنے خود کا چاچا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا. طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے خون نکال دیے. مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا، اتنا ٹارچر کیا. تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برداشت کی، اور جب موقع ملا تو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی دکھائی. ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ جو ہفتے والے ایپیسوڈ میں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر بتائیں گے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح مکے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نرم دلی اختیار کی. تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی نرم مزاج تھا. اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے. ہر کسی کے لیے، ماں باپ، دوست، رشتہ دار، سب کے لیے نرمی پیدا کر دیتا ہے. وہ پھر نرمی سے بات کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ برے اخلاق سے برائی رزلٹ آتا ہے. سوال نمبر 6، ہمارے جسم کی کون سی چیز ہے جو فساد میں نمبر 1 ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے زبان. اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک بار جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے نہ رکتا ہے نہ واپس آتا ہے. ایسے ہی زبان سے ایک بار جب الفاظ نکل جاتے ہیں، جب کسی کے کان میں چلے جاتے ہیں، اگر وہ برے الفاظ ہے تو اس کے دل کو توڑ دیتے ہیں، یا پھر اس کے وہ الفاظ اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ گھر بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ دل کی نہ اس کے دماغ سے نکلتا ہے نہ اس کے دل سے یہ باتیں نکلتی ہیں، نہ وہ بھولتا ہے، نہ بھولنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ایسی زبان سے الفاظ نکلنا سامنے والے کو دل چیر کے رکھ دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زبان سے اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، ورنہ چپ رہو. اس زبان پر قابو پانا آسان نہیں ہے. یعنی اگر جس نے قابو کر لیا تو اس نے وہ خود بھی فساد سے بچ گیا اور فساد والوں سے دور رہ گیا. لیکن اگر کسی نے اپنی زبان پر قابو نہیں رکھا تو پھر یہ زبان سے جو فساد نکلتا ہے، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں سے بدسلوکی، لوگوں سے بدتمیزی، لوگوں سے الٹے سیدھے باتیں کرنا، اور پھر لوگوں کی غیبتیں چغلی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ ہی رحم کرے. یعنی زبان ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول میں کر لیں تو پھر بہت فساد سے ہم بچ سکتے ہیں. سوال نمبر 7 اور 8 ایک ساتھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ پھر اسی پر کلاس روکیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. سوال نمبر 7 اور 8، ماں باپ کے ساتھ کیسے اخلاق میں بات کریں؟ سوال نمبر 8، بدتمیزی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ضروری ہے جاننا. اور ماں باپ کے ساتھ کیسے اخلاق میں بات کریں، ہم تھوڑا سا اس کے پر غور کریں گے، تھوڑی سی بات کریں گے. ماں باپ کے ساتھ ہمیں نرمی اور آرام سے بات کرنا ہے، بڑی نرمی اور آرام سے بات کرنا ہے. مجھے یہ سنتے ہی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں
کہ ہم نے، ہماری اولاد نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ان کا کیسا سلوک ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ وہ کیسے رہتے ہیں. چاہے آپ ٹی وی پر دیکھیں، نیوز دیکھیں، یا پھر پڑوسیوں پر دیکھیں، یا گلیوں میں دیکھیں کہ لوگ لڑکے ماں باپ کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں. اگر ماں باپ بچہ پیدا ہوتے ہی گٹر میں پھینک دیتے ہیں، یا اگر ماں باپ کو پتا ہوتا کہ بچہ میرا بڑا ہو کر میرا نقصان کرے گا، اگر ماں باپ کو پتا ہوتا کہ بچہ بڑا ہو کر میرا نقصان کرے گا، میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا، تو کسی جنگل میں پھینک دیتے. اگر ماں باپ کو پتا ہوتا کہ بڑا ہونے کے بعد میرا بچہ میرے ساتھ یہ کرے گا، تو بچپن میں ہی اسے کوئی اناتھ آشرم یا پھر کسی پالنے والے یا پھر کسی اور بستی میں چھوڑ دیتے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ میری اولاد بڑی ہو کر مجھ سے بدتمیزی، برے اخلاق، برے سلوک سے پیش آئے گی، تو حقیقت میں ماں باپ یہی سوچتے، کاش ہمیں ایسی اولاد ہی نہیں ہوتی، کاش ہمیں اولاد ہی نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرتے کہ ہمیں اللہ ایسی اولاد ہی نہیں دیتا، یا پھر ہمیں اولاد پیدا ہی نہیں کرتے. یعنی جس بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا، دودھ پلایا، کھلایا، اس کا پیشاب پیخانہ صاف کیا، جب وہ بیمار تھا بچہ اس کے ساتھ ساری رات صبح تک جاگا، یا ماں بھی جاگی یا باپ بھی جاگا، یعنی خود نہیں سوئی، یعنی باپ خود نہیں سویا، خود ماں بیمار تھی مگر بچے کا خیال رکھتی. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم بچپن میں تھے، اگر ہم میری مثال لے لیں یا ہماری مثال لے لیں، کہ جب ہم بچپن میں تھے ماں باپ نے پالا پوسا، دودھ پلایا، ہمارا پیشاب پیخانہ صاف کیا، جب بیمار تھے تو ماں ہمارے ساتھ رات بھر جاگتی، جب ہم روتے تو ماں ہمیں چپ کرانے کے لیے لے کر ٹہلتی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ساری رات جاگتے. کچھ رات ماں جاگتی، کچھ رات باپ جاگتا. اور جب خود ماں بیمار ہوتی، جب بچہ پیدا ہوتا، خود ماں کمزور ہوتی، لیکن اس کمزوری میں بھی ماں نے کیا کیا؟ بچے کا خیال رکھا. اگر ماں کو پتا ہوتا کہ بڑا ہو کر میرا بچہ غدار، بدمعاش، با اخلاق بنے گا، تو اسے گٹر میں پھینک دیتی، اسے کسی جنگل یا پانی میں یا پھر کسی بچے پالنے والے کو دے دیتی. لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ اگر ماں باپ سوچ لیتے کہ بچہ بڑا ہو کر میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا، تو پھر ماں باپ کا جو سلوک ہوتا اس کے ساتھ. لیکن ماں باپ نے کیا کیا؟ ماں باپ نے بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ رحم دلی، نرم دلی کی. آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ماں باپ نے کیسا سلوک کیا، ہمارے ساتھ رحم دلی کی. ماں باپ نے ہمیں اسکول میں پڑھایا، اسکول میں پڑھنے کے بعد اب کالج میں ایڈمیشن دلوایا، اسکول کی ڈگری دلوائی. ماں باپ نے ہمارا خرچہ اٹھایا، کھانے پینے کی، ڈاکٹر کی فیس، باہر جانے کی فیس، ہر عید میں کپڑے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کپڑے بھی بڑے چاہیے، تو ماں باپ نے کیسے بھی کر کے اپنی اولاد کا خرچہ اٹھایا، چاہے اسکول میں، کالج میں، پھر عید میں، یا پھر کہیں شادی میں، یا پھر فنکشن میں، یا پھر کہیں اور جاتا ہے گھومنے کے لیے، ہر طرح کا اس کا خرچہ اٹھایا. اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ماں باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یعنی ایسی بدتمیزی سے کہتا ہے، ایسا اخلاق دکھاتا ہے، ایسا لہجہ استعمال کرتا ہے کہ ماں باپ تو سوچتے تھے کہ کاش ہمیں اولاد ہی نہیں ہوتی، کاش ہمیں اولاد ہوتی نہیں، یا بچپن میں ہم اسی اولاد کا گلا گھونٹ دیتے، یا بچپن میں اسی اولاد کو ہم گٹر میں پھینک دیتے. یعنی جب ماں باپ سوچتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا، یعنی اپنی عمر تو پہنچ جائے گا، تو پھر ہمارے ساتھ رحم دلی کرے گا، ہماری خدمت کرے گا، یعنی ہماری بات سنے گا. لیکن جیسا ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، ہائٹ بڑی ہوتی ہے، ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہے اور ماں باپ کو نوکر سمجھتا ہے کہ ماں باپ اس کے کپڑے دھوئے، اس کا خرچہ اٹھائے، اس کی اسکول کی فیس دے، اس کا گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ دے، یہ تمام چیزیں. یعنی ماں باپ کو ایک ATM سمجھ لیا. ماں باپ ایک نوکر ہے، اس کے کپڑے بھی دھوئے، اس کا برتن بھی صاف کرے، اس کے جوتے بھی پالش کرے، اس کے لیے کپڑے بھی لے کر آئے، اس کے گاڑی میں پیٹرول بھی بھرے. اور یہ نواب باہر نکلتا ہے، ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہے جانے سے پہلے، یعنی ان کے ساتھ نوکروں جیسے والا. یعنی جو کچھ احسان کیا تھا ماں باپ نے، اس احسان کا بدلہ وہ کیا دیتا ہے؟ بدتمیزی سے.
یعنی جو بچپن میں ماں باپ نے اس کے ساتھ احسان، رحم دلی، محبت کے بدلے وہ کیا سوچا کہ بڑا ہو کر بچہ بھی ہمیں محبت سے پیش آئے گا، لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ آنکھ دکھا کر بات کرتا ہے، آنکھ دکھا کر بات کرتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا تھا ضد کرتا تھا کہ باہر جانا ہے، پکنک جانا ہے، گارڈن جانا ہے، آئس کریم کھانا ہے، کھیلنے کودنے کے لیے، تو ماں باپ اس کے آگے ہر چیز قربان کر دیتے۔ یعنی ماں باپ اس کے لیے کیا کرتے؟ پیسے نہیں بھی ہوتے تو کسی سے ادھار لے کر، قرض لے کر عید میں کپڑے، آئس کریم، پکنک یا کچھ نہ کچھ اس کے لیے انتظام کرتے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کمانے لگ جاتا ہے، تو ماں باپ کا احسان بھول جاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتا ہے، اپنے سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتے ہیں۔ یعنی ماں باپ نے جو احسان کیا اسے بھول جاتا ہے۔ اور اگر ماں باپ اسی میں کوئی اگر کام دے دیں تو یہ گرم خون بدتمیزی سے، برے اخلاق سے جواب دیتا ہے، یا پھر ایسے انہیں اشارے دیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس پر ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر میرے احسان، میرے رحم دلی کے بدلے یہ الفاظ سے دے گا، پھر ماں باپ اس بچے کو بڑے ہونے نہیں دیتے۔ ماں باپ اسے گٹر میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر پانی میں پھینک دیتے ہیں، یا جنگل میں ڈال دیتے ہیں، یا اس کا گلا کھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ کو پتہ ہوتا کہ میری اولاد اتنی بدتمیز ہوگی، میری اولاد مجھ سے اتنا بدسلوکی کرے گی، مجھے آنکھ دکھائے گی بڑے ہو کر، یعنی جو پیسے ہم نے لگائے تھے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے، اس کے لیے سائیکل، اس کے لیے گفٹ، اس کے لیے کپڑے، ہر چیز ہم نے خرچہ اٹھایا، چاہے وہ 1 2 3 4 5 کچھ بھی اولادیں تھیں، سب کے لیے کیا، لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ کب وہ مرے اور کب ان کی جائیداد ہم کھا لیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ماں باپ نے اپنا کلیجہ چیر کر اس سے محبت کی، یعنی کلیجہ چیر کر، یعنی اتنی زیادہ محبت اپنی اولاد سے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی بچہ کالا بھی تھا یا گورا، ماں باپ کی محبت ویسے ہی تھی۔ باپ نے اپنی اولاد کو کتنے بار چوما۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد، اگر کسی کے پاس کسی کو بیٹا بیٹی ہوتا ہے تو کالا ہو یا گورا ہو کتنا چومتے ہیں، تو سوچے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنا چوما، کتنا ہمیں بوسہ دیا۔ بوسہ یعنی کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ہمیں بوسہ دیا۔ بچپن سے لے کر بڑے تک ماں باپ نے ہمیں بوسہ دیا، یعنی بڑے ہوتے ہی ساتھ ساتھ ہمیں کس کیا۔ لیکن آج کیا ہم ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے ہیں؟ یعنی ماں نے بچہ جب ہمارے بغل میں ہوتا ہے تو ہم ماں کے ساتھ ماں کیا کرتی ہے؟ بار بار چومتی ہے، میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد۔ یعنی ماں اپنی اولاد کو ایک بار نہیں، ہر سیکنڈ میں اپنی اولاد کو وہ چومتی ہے، اپنے اولاد کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کا کام کیا ہے کہ ماں باپ نے اسے بچپن سے بوسہ دیا، ماں باپ نے اسے بچپن سے پیار سے پالا، تو اب یہ بڑا ہو جائے تو اس کا کام ہے کہ اب ماں باپ کو بوسہ دے۔ ماں باپ کو کس کریں؟ جب گھر سے جائے یا گھر میں آئے تو ماں باپ کو پیشانی پر یا پھر شولڈر پر ان کے ساتھ ان کو کس کرے، ان کے ساتھ رحم دلی دکھائے۔ یعنی وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا، انہوں نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا، اب ہمیں انہیں اچھا سلوک، یعنی ہم اپنا حسن سلوک دکھانا ہے، ہمیں اب رحم دلی دکھانا ہے۔ جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اب ہم ویسا کریں۔ یعنی جیسا ہم اپنی اولاد، اپنے دوست کے بچوں کو یا پھر کسی بھتیجے کو، بھانجی کو کس کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا، اب ہم اپنے ماں باپ کو دینا ہے، ہم اپنے ماں باپ کو بوسہ دینا ہے۔ چاہے آپ ان کے ساتھ کیسے پیش آئے، یعنی اگر آپ کو انہیں بوسہ دینا ہے، چاہے آپ شولڈر پہ دیں یا ہاتھ کے اوپر، جو ہاتھ کی ہتھیلی کے پیچھے وہاں پر دیں، سر پہ دیں، یا کہیں پر بھی دیں، تو آپ بس انہیں بوسہ دینا ہے۔ آپ ان سے بتانا ہے کہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے جو رحم دلی کی، آپ نے جو احسان کیا، اس کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، لیکن ہم آپ کو بوسہ تو دے سکتے ہیں۔ ہم یہ محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتے، منہ سے نہیں کہہ سکتے ماں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، والد سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں،
لیکن کم سے کم ہم بوسہ تو دے سکتے ہیں، ایک کس تو کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ماں باپ نے آپ سے محبت کی، آپ کے پر احسان کیا، بیماری میں آپ کے ساتھ تھے، باپ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ تھے، اگر ان کا احسان ہمیں یاد ہے تو پھر ہمیں اپنی محبت بھی دکھانی ہے۔ جب ہم گھر میں جائے یا گھر سے باہر نکلے، بیگ نکال کر، جوتے نکال کر پھینکنا نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں ان کے سر پر بوسہ دینا ہے، یا ان کے کھاندے پر بوسہ دینا ہے، یا ان سے گلے لگنا ہے، یا پھر گلے لگنے کی بات تو دور ہے، بس ہم تو بوسہ دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم اتنے خوددار بن گئے کہ گھر میں آتے تو السلام علیکم بھی نہیں کہتے، گھر میں آتے تو سیدھا کمرے میں چلے جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو پھر دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں، گھر میں آتے تو سب سے پہلے بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، نہیں، گھر میں جب پہلے آئے تو ہم جب بھی گھر میں جائے تو ماں کو دیکھے تو احسان یاد کریں کہ ماں باپ نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا، تو ماں کو پکڑے، یا تو ہاتھ پہ بوسہ دے، یا شولڈر پر بوسہ دے، یا پھر کھاندے پر بوسہ دے، کہیں پر بھی بوسہ دے، ماں کو دیکھے، باپ کو دیکھے تو یہ احسان یاد کرے کہ ماں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا کیا، ماں نے میرے ساتھ احسان کیا، میرے ساتھ رحم دلی کی، جب میں بچہ بیمار تھا بچپن میں، اپنی پیٹھ بھی کھجا نہیں سکتا تھا، اپنے زخم کو میں ہلا نہیں سکتا تھا، کریم بھی نہیں لگا سکتا تھا، اپنے بستر پر پیشاب پیخانہ کرتا تھا تو صاف نہیں کرتا، ماں باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، اتنا بڑا احسان کیا، پھر بھی میں کالا تھا یا گورا تھا، ماں نے مجھے چوما، باپ نے مجھے چوما، یہ احسان ماں باپ کا یاد رکھے، اور پھر کیا کرنا ہے، ہمیں یا تو ان کے ہاتھ پر، یا ان کے چہرے پر، یا پیشانی پر، یا شولڈر پر انہیں ہمیں بوسہ دینا ہے۔ اگر شرم آئے تو ان کے احسان کو یاد کر لے جو انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا۔ اگر پھر بھی ہم خوددار ہیں، دل نہیں کرتا ماں باپ دوستوں کے سامنے یا رشتہ دار ہے یا ان کے سامنے، تو پھر کیسی محبت ہے؟ یعنی محبت پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ بس دکھاوا ہے۔ بس آپ یہ احسان یاد رکھیں کہ ماں نے مجھے دودھ پلایا، رحم دلی کی، گٹر میں نہیں ڈالا، اسکول بھیجا، کالج کی فیس دی، ہر تنگی میں میرے ساتھ تھے، ہمیں پڑھایا لکھایا، پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا، اتنی بڑی نعمت دی، تو پھر احسان اور محبت رحم دلی کے بدلے ہم کیا دیں؟ پیسے نہیں چاہیے ماں باپ کو، کسی کو پیسے نہیں چاہیے، ماں باپ کو آپ کے مال سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ میری اولاد مجھ سے دو بات اچھی کرے، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ میری اولاد چاہے ایک دو سب رہے، خوش رہے، ماں باپ کو یہ چاہے کہ میری اولاد دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہے وہ خوش رہے، ماں باپ کو یہی چاہیے۔ ماں باپ کو آپ کے مال سے، آپ کی اولاد سے کوئی اتنا زیادہ لگاؤ نہیں، آپ کی اولاد سے، آپ کی محبت سے لگاؤ ہے، آپ کے مال سے لگاؤ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے جو ذریعہ بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی پیٹ سے چیر کر نکالا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں بوسہ دیں، انہیں کس کریں۔ انشاءاللہ ہم آج سے ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہم ماں باپ کو بوسہ دیں گے، انہوں نے جو احسان کیا، ہمیں گٹر میں ڈالا، تو ہم بھی اپنی محبت کا، ان کے احسان کا اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ ہم انہیں کس کریں گے، ہم انہیں بوسہ دیں گے۔ اچھے اخلاق، رحم دلی ماں باپ کے ساتھ ہر کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اچھا حسن سلوک ہمیں خود بھی کرنا ہے، ان کو بھی دکھانا ہے کہ اگر ماں باپ بیٹھے ہیں ٹھہرے تو سب سے پہلے آج سے ہم بوسہ دیں گے، کس کریں گے، شولڈر پر، کھاندے پر، یا گلے ملے، جیسا آپ کو ہے، لیکن کم سے کم آپ یہ احسان تو یاد رکھیں کہ ماں نے مجھے پیدا کیا، میرا پیشاب پیخانہ صاف کیا، میری بیماری میں میرے ساتھ تھے، میری تنگی میں، میری پریشانی میں میرے ساتھ موجود تھے، رات بھر نہیں سوئی، تو اگر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں اور اگر یہ باتیں آپ کو یاد ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ محبت کا اظہار یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ محبت کا اظہار یہ ایک بوسے سے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے اخلاق میں بات، اور ان کے لیے سجدے میں، رکوع میں دعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی دعا، اور ہر بار ان کا احسان یاد رکھے۔ بس آج کی کلاس میں اتنا ہی ہے، امید ہے کہ آج کی جو چھوٹی کلاس تھی آپ کو اس میں ماں باپ نے جو ہم پر احسان کیا اس کے بارے میں کبھی ہمیں بھولا نہیں، کہ ماں باپ نے جو ہم پر احسان کیا اسے بھولے نہیں، ایک دن دو دن بوسہ دے کر چھوڑ گئے۔ ہماری جو بچوں کی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم بچوں کو ہر ہفتے میں یہی سکھاتے ہیں کہ گھر جانا ہے، ماں باپ کو بوسہ دینا ہے، جب ہم اپنے ماں باپ کو بوسہ دیں گے تو پھر ہمارے بچے ہمیں بوسہ دیں گے، جب ہم ہی اپنے ماں باپ کو بوسہ نہیں دیں گے، کس نہیں کریں گے، تو پھر ہماری اولاد ہم پہ کیسا بوسہ دے گی، ہمارے احسان اسے کیسے یاد ہوں گے؟ یعنی ہم تو مر جائیں گے،
بوڑھے ہو جائیں گے، بستر پر لیٹ جائیں گے، لیکن ہماری اولاد پھر باہر گھومتے رہے گی۔ جب اگر ہم اپنی اولاد میں احسان، ہم جب خود احسان جو ہمارے ماں باپ نے کیا، ہمارے ساتھ رحم دلی کی، جب ہم اپنی اولاد کو نہیں بتائیں گے تو پھر ہماری اولاد بھی آگے جا کر پھر وہ احسان بھول جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کو بوسہ دیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر اگر وہ خود ان کی شادی نہیں ہوئی تو وہ جا کر اپنے ماں باپ کو بوسہ دے۔ آج سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر ماں باپ کا احسان یاد ہے تو بوسہ دینا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ ایک ایک چیزیں یاد کریں، یعنی آپ کی ماں نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا، فرسٹ کلاس میں، سیکنڈ کلاس میں، تھرڈ کلاس میں، جب بیمار تھے، جب بیمار ہو گئے، جب آپ کی ڈیلیوری تھی، یا پھر جب آپ کو ہاسپٹل لے جانا تھا، جب آپ کے اوپر زخم لگ گیا، ماں باپ کا کیا رویہ تھا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ماں باپ کا احسان کتنا ہے ہم پر۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس بڑی لمبی ہو گئی، یہیں پر روکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔